اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو، حضرت ابوبکر ہے، حضرت عمر ہے، بہت سارے صحابہ فجر کی نماز کے بعد سارے بیٹھتے تھے، اور کبھی صحابہ اپنا خواب رسول اللہ کو سناتے تھے، کبھی اللہ کے رسول اپنا خواب صحابہ کو سناتے تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا آج میں نے خواب دیکھا، اس خواب میں مجھے خوبصورت محل دکھایا گیا، اس محل میں نے دیکھا ایک حور وضو کر رہی ہے، مجھے لگا میرا محل ہے، میری حور ہے. تو میں نے فرشتے سے پوچھا کہ اتنا خوبصورت سفید محل کس کا ہے، یہ حور کس کی ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت عمر کا محل ہے اور یہ حضرت عمر کی حور ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر، سامنے بیٹھے تھے حضرت عمر، کہا عمر جیسے ہی میں نے تمہارا نام سنا فوراً میں نے اپنی نظریں پھیر لی کہ کہیں عمر کو اس پر غیرت نہ آ جائے کہ میں نے عمر کی حور کو کیسے دیکھ لیا. اتنا باغیرت ایک شوہر اتنا باغیرت ہونا چاہیے کہ دنیا میں اپنی بیوی نہیں جنت میں ملنے والی حور کے بارے میں بھی اس کو یہ دل میں احساس ہونا چاہیے کہ میری حور کو بھی دنیا کے کسی آدمی نے اس کی نظروں کا آلودہ نہ کیا. ہمارے یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں سب سے بڑے بے غیرت مخلوق اگر کوئی ہے تو شوہر ہے. شادی کے دن سے بے غیرتی شروع ہو جاتی ہے، نکاح کے دن ہی. اور یہ میں بے دین اور جاہلوں کی بات نہیں کر رہا، دیندار گھرانوں میں ایسی شادیاں میں نے دیکھی ہیں، مسجد کے ذمہ داران کے گھر میں ہونے والی شادیاں میں نے دیکھی ہیں. اسٹیج لگا ہوا ہے، دولہا دلہن کو گڈا گڑیا کی طرح سجا دجا کر کے کھڑا کر دیا ہے، آدمی کھڑا ہے، بغل میں اس کی بیوی خوب میک اپ لگا کر کے کھڑی ہے، کوئی سیگریگیشن نہیں ہے، عورت بھی اسٹیج پہ آ رہے ہیں، مرد بھی اسٹیج پر آ رہے ہیں، اس سے بھی مل رہے ہیں، اس کی بیوی سے بھی مل رہے ہیں، فوٹو بھی کھنچا رہے ہیں، بدھائیاں دے رہے ہیں، مبارکباد پیش کر رہے ہیں، تحفے لا کر کے دے رہے ہیں. اس میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، سب اس کی بیویوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ اتنا بے غیرت ہے، شادی کا پہلا دن ہے، اس کو فرق نہیں پڑ رہا کہ لوگ میری بیوی کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. اتنا بے غیرت ہے. خاص دیندار گھرانوں میں نے شادیاں دیکھی، ٹھیک ہے سیگریگیشن ہے، عورت اور مرد کا پنڈال الگ الگ ہے، پر کیمرہ مین کو بلایا ہوا ہے وہ دونوں جگہ جا سکتے. کیوں بھائی؟ کیمرہ مین کیا تمہارا محرم ہے؟ ہاں، کیمرہ مین اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مردوں کے بھی پنڈال میں جا رہا ہے، عورتوں کے پنڈال میں بھی جا رہا ہے، مرد کی دولہے کی بھی فوٹو لے رہا ہے، دلہن کی بھی فوٹو لے رہا ہے، یہ اینگل سے فوٹو کھچاؤ، یہ اینگل سے فوٹو کھچاؤ، لیٹا کے بٹھا کے. کتنے اینگل سے کیمرہ مین فوٹو لیتے ہیں. ابھی میں نے ایک فوٹو شیٹ کی ویڈیو چل رہی تھی فیس بک پہ پاکستان کی، اس میں دیکھا دلہن کو لٹا کر کے، اور اس کا کیا وہ شرارہ ورارہ ہوتا ہے وہ پھیلا کے لٹا کے اوپر سے فوٹو لے. ہاں، جتنے اینگل سے کیمرہ مین دیکھ لیتا ہے دلہن کو اتنے اینگل سے شاید شوہر بھی پوری زندگی نہ دیکھتا. اور یہ اس کا بے غیرت شوہر پہلا دن ہے اس کے نکاح کا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. ایسا بے غیرت ہونا چاہیے شوہر کو. یہ آج کل کے لڑکوں کا دماغ خراب ہے. ان کو بھائی آدمی کوئی قیمتی گھڑی لے لیتا ہے تو شو آف کرتا ہے، دکھاتا ہے بھاری گھڑی بھی ہے. کوئی قیمتی موبائل لیتا ہے تو دکھاتا ہے دیکھو اتنا بھاری موبائل لیا ہوا ایپل کا، 300 350 کی بائک لیا ہے. بائک اور کار تو ہے ہی شو آف کے لیے، ضرورت سے زیادہ شو آف مقصد ہے. چیزیں شو آف کرتے کرتے اب مزاج یہ بن گیا ہے کہ لڑکے لوگ بیویوں کا بھی شو آف کرنے لگے. لڑکوں نے سمجھا بیویاں بھی شو آف کا ذریعہ ہے، تو بیوی کو بھی خوبصورت سجا دجا کر کے اور ہاتھ پکڑ کے گھر سے لے کر کے نکل رہے ہیں. لوگ دیکھیں بھائی کتنا خوبصورت بیوی ملی اس کو. ہاں، ہنی مون منانے گیا ہے، فوٹو لے لے کر کے ڈال رہا ہے انسٹاگرام پہ فیس بک پہ بیوی کے ساتھ. لڑکوں کو لگتا ہے کہ بھائی مجھ کو جو مل گیا وہ کسی کو نہیں ملا. بھائی سب کو ملتا ہے، کسی کسی کو الحمدللہ 2-3 بھی ملتے ہیں. ہاں، بیویاں کوئی شو آف کا ذریعہ ہیں. میں نے کہا بہت دیندار گھرانے کے لڑکوں کی میں بات کر رہا ہوں. بعض مرتبہ مجھے بھی اسٹیٹس دکھ جاتا ہے نقاب میں فوٹو ڈال رہے بیوی کے ساتھ. ہاں، کچھ نہیں دکھا پا رہے تو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے اور فوٹو لے کر کے ڈال رہے ہیں اسٹیٹس پہ. ڈی پی پہ لگایا ہوا ہے، کیا ہے؟ بیوی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. بھائی تم کیوں چاہتے ہو تمہاری بیوی کا ہاتھ بھی کوئی دیکھے؟ کیوں چاہتے ہو؟ تمہاری بیوی خود انجوائے کرو نا، دوسروں کو کیوں انجوائے کروا رہے ہو؟
دوسروں کو کیوں انجوائے کروا رہے ہو؟ ناخن بھی کیوں دیکھے تمہاری بیوی کا کوئی؟ ارے بے غیرتی ہے۔ جب تک مردوں کی بے غیرتی کا علاج نہیں ہوگا عورتوں سے بے حیائی ختم نہیں ہو سکتی۔ پہلے مردوں کی بے غیرتی کا علاج کرنا پڑے گا، پھر عورتوں کو سمجھانا پڑے گا۔ عورت تو بھائی مسلمان عورت تو اتنی با حیا ہوتی ہے نا۔ ایک واقعی سی بتاتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں، کتنا ٹائم ہے؟ 9:15 تک، 9:15 تک کر سکتا ہوں تقریر، 9:45 تک تقریر کر سکتا ہوں نا؟ ٹھیک ہے، پھر سوال جواب ہے۔ حضرت فاطمہ، دیکھیں ایک مسلمان عورت کو کتنا باحیا ہونا چاہیے۔ حضرت فاطمہ نے ایک مرتبہ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے کہا کہ اسماء، یہ وفات کے بعد عورتوں کو قبرستان لے جانے کا جو طریقہ ہے نا، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ ہوتا کیا تھا، وفات ہو گئی عورت کی، عورتوں نے اس کو نہلایا دھلایا، کفن پہنایا، چارپائی پہ لا کر کے رکھ دیا۔ پہلے زمانے میں تابوت نہیں ہوتے تھے، چارپائی پر لا کر کے رکھا اور اوپر سے چادر ڈال دی۔ چادر صرف عورتوں کی لاش پہ ڈالی جاتی تھی، مردوں کی لاش پہ چادر بھی نہیں ڈالی جاتی تھی۔ چادر رکھ دی، جب چارپائی اٹھائیں گے تو سب کی نظر پڑے گی نا لاش پر۔ اب اوپر سے چادر ڈالی ہوئی ہے، چادر سے جسم تو چھپ جاتا ہے، کفن سے چادر سے جسم چھپ جاتا ہے، پر جسم کی جو بناوٹ ہے، فگر، وہ تو نہیں چھپے گا۔ عورت موٹی ہے، دبلی ہے، اس کے جسم کی جو بناوٹ ہے وہ تو چادر سے نہیں چھپ سکتی۔ حضرت فاطمہ حضرت اسماء سے کہتی، مجھے حیا آتی ہے کہ میری وفات کے بعد میرا جنازہ ایسے لے جایا جائے، بلکہ بعض روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ وصیت کر دی تھی کہ میرا جنازہ رات میں لے جایا جائے، تاکہ میری جسم پر پڑی ہوئی چادر پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ اتنی ایک مسلمان عورت کے اندر اتنی حیا ہونی چاہیے، اتنی حیا ہونی چاہیے۔ تو حضرت اسماء نے کہا میں آپ کو وہ طریقہ بتاتی ہوں جو حبشہ میں ہوتا ہے، کہ حبشہ میں جب کوئی عورت کا جنازہ چارپائی پہ رکھا جاتا ہے تو چادر ڈالنے سے پہلے کھجور کے بڑے بڑے پتے اس کے لاش پر رکھ دیے جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے، تو ان پتوں کی وجہ سے اس کی جسمانی بناوٹ چادر کے اوپر ظاہر نہیں ہوتی۔ تو حضرت اسماء کو حضرت فاطمہ نے نصیحت کر دی تھی کہ دیکھو جب میری وفات ہو جائے تو میرا جنازہ تم تیار کرنا اور اسی طریقے سے تیار کرنا۔ حضرت اسماء فاطمہ نے ان کی نصیحت کے مطابق ان کا جنازہ تیار کیا، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ جب وہ جنازہ تیار کرنے کے لیے آئی حضرت فاطمہ کا، تو حضرت اسماء نے روک دیا، تو انہوں نے جا کر کے حضرت ابوبکر سے شکایت کی، تو حضرت ابوبکر کو حضرت اسماء نے پورا واقعہ بیان کیا۔ یہ جو شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر جنازے میں موجود نہیں، تو جھوٹی بات ہے، حضرت فاطمہ کے جنازے میں ہی نہیں تھے حضرت ابوبکر، جھوٹ بولتے ہیں۔ اتنا اپنے کفن کے بارے میں بھی یہ ڈر ہے کہ میرے کفن کے اوپر سے بھی کوئی میرے جسم کی بناوٹ نہ دیکھ سکے۔ اور ہماری عورتیں جو نقاب پہن رہی ہیں، وہ مسلمان عورت اپنی کفن کے بارے میں بھی ڈری ہوئی ہوتی ہے کہ میری کفن کے اوپر سے بھی میرا جسم نمایاں نہ ہو۔ اور ہمارے یہاں جیسا نقاب پہن رہی ہیں عورتیں، جسم نمایاں ہونا یہ تو جسم کو اور خوبصورت کر دے گا۔ جو نقاب عورتیں پہن رہی ہیں، یہ حجاب ہے، یہ پردہ ہے۔ کالے برقوں کو بھی ایک فتنہ تازہ کہیے، اس کو پردہ نہیں پردے کا جنازہ کہیے۔ یہ پردے کے نام پہ جو نقاب پہن رہی عورتیں نا، یہ پردہ نہیں ہے، یہ پردے کا جنازہ ہے۔ نقاب حجاب کوئی یونیفارم نہیں ہے بس ایک کالا کپڑا ڈال لو ہو گیا۔ بھئی حجاب کا مقصد ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ عورتیں اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، یہ اصل نقاب کا مقصد ہے۔ ہمارے یہاں تو نقاب پہن کر کے زینت اور بڑھ جا رہی ہے عورتوں کی، بدصورت عورت خوبصورت ہو جا رہی ہے، بوڑھی عورتیں جوان ہو جا رہی ہیں نقاب پہن کے۔ ہاں، وہ شگوفہ ایک حیدرآباد سے آپ کی میگزین نکلتی تھی، اس میں ایک شاعر نے ایک نظم کہی، نظم تو ویسے مطلب خیالی نظم ہے، لیکن ایک بڑا کٹاکش ہے۔ ہمارے یہاں جس طرح کا نقاب پہنا جاتا ہے نا، اس پہ خوبصورت طنز ہے۔
اس نے ایک خیالی نظم بتائی کہ بھائی پورا نظم کا خلاصہ یہ کہ وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں بازار گیا اور وہاں میں نے ایک خاتون کو دیکھا، نقاب میں تھی، میرا دل ان پر فریفتہ ہو گیا اور میں اس عورت کا پیچھا کرنے لگا، پیچھا کرتے کرتے بہت دور تک کے گیا، کچھ دور جانے کے بعد اس عورت کو احساس ہوا کہ کوئی مرد میرا پیچھا کر رہا ہے، تو اس نے مڑ کر کے مجھے دیکھا اور اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا۔ شاعر کہتا ہے رخ سے اٹھا نقاب تو واللہ ڈر گئے، ہاں ایسے ڈرے کہ خوف سے بے ہوش پڑ گئے، آیا جو ہوش سامنے پیرانہ سال تھی، پیرانہ سال یعنی بوڑھی عورت، پیر کس کو کہتے ہیں؟ بوڑھے، کہا آیا جو ہوش سامنے پیرانہ سال تھی، لیکن زباں کے زور میں وہ با کمال تھی، بولی کہ چھیڑا کیوں مجھے، کیوں رو کے راستے، اپنے ہی واسطے یا پھر ابا کے واسطے؟ ہاں ایک طنز ہے ہمارے معاشرے میں، جس طرح کا نقاب پہنا جا رہا ہے نا، اس پر ایک طنز ہے۔ نقاب عبادت ہے اللہ کی، جیسے نماز عبادت ہے ویسے ایک مسلمان عورت کے لیے نقاب ایک عبادت ہے، اور عبادت کے لیے شرط کیا ہے؟ جیسے عبادت بغیر جیسے نماز پڑھنا ہے، آپ بغیر وضو کی نماز پڑھے نماز ہوگی نہیں نا، ویسے نقاب کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ فی نفسی زینت نہیں ہونا چاہیے، یہ یہاں سے کٹا ہوا، یہاں سے کٹا ہوا ہے، سینے پہ جاری لگی ہوئی ہے، 10 طرح کی ایمبرائڈری کی ہوئی ہے۔ یہ آج کل لڑکیوں کو میں دیکھ رہا ہوں نوز پیس لگا کے رکھا ہے، یہاں پہ ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ نوز پیس میں ماشاءاللہ مجھے تو یہ بدعت لگتی ہے، مطلب آپ کیوں لکھتی ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کے بولے ماشاءاللہ؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ نوز پیس میں ماشاءاللہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ایک طرح کا تمیمہ مجھ کو لگتا ہے، تعویذ ایک طرح کی، نوز پیس پہ ماشاءاللہ لکھ، سادہ سودہ نقاب، ڈیسنٹ ہونا چاہیے، کپڑے ٹھیک ٹھاک مناسب ہو، ڈیسنٹ لباس ہو، یہ نہیں کہ مطلب بھکاریوں کی طرح پہن لو، کوئی سمجھے کہ بھکاری عورت ہے، مسجد سے باہر نکلو تو کوئی 10 روپے دے دے، ڈیسنٹ لباس ہونا چاہیے، لیکن اس پہ کوئی زینت نہیں ہونی چاہیے، بالکل ڈھیلا ڈھالا، زینت کو چھپانے والا لباس ہونا چاہیے۔ تو عورتوں کو بھی باحیا بنایا گیا۔ یہ پہلا ذہنی نظام، لوگوں کا ذہن تبدیل کرنا، تقویٰ لوگوں کے اندر پیدا کرنا، حیا پیدا کرنا، لوگوں کے اندر غیرت پیدا کرنا۔ پھر اس کے بعد ایک پورا سوشل سسٹم، نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور نظام میں سب سے پہلے یہ نکاح آسان کرو۔ معاشرے میں اگر زنا کو ختم کرنا ہے، نکاح کو آسان کرو، کنواروں کی نکاح کو آسان کرو، بہت زیادہ بوجھ مت ڈالو ان کے کندھوں پہ، آسانی سے نکاح کرو۔ بھائی رسول اللہ کے زمانے میں ایک ایسے بندے کا بھی نکاح ہو جا رہا ہے جس کے پاس مہر میں دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، اس کا بھی نکاح ہو جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں لڑکوں پہ ہمارے اتنا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اپنی نوکری ہونی چاہیے، لوگ باقاعدہ بتاتے ہیں سالانہ 15 لاکھ 20 لاکھ انکم ہونا چاہیے۔ یو پی بہار میں تو یہ چل رہا ہے کہ اگر سرکاری نوکری نہیں تو آپ کو لڑکی ہی نہیں ملے گی۔ اتنا بوجھ مت ڈالو بھائی لڑکوں پہ۔ اچھا پیسے والے گھرانے کی لڑکیاں اگر ہیں، وہ لوگ شرط لگا رہے تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے، چلو ان کی بچی بہت عیش و آرام میں رہی ہے تو انہوں نے شرط لگائی ہے کہ اتنا مالی اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے تو میں اپنی بیٹی کی شادی کروں۔ غریب گھرانے کی لڑکی ہیں، ہر آدمی کو شہزادہ ہی چاہیے، غریب لوگ کہاں شادی کریں گے؟ غریب لڑکے آسان کریے نکاح، نہ ادھر سے مال کا مطالبہ ہونا چاہیے نہ ادھر سے۔ لڑکوں کی طرف سے تو مال کے مطالبے کا کوئی سینس ہی نہیں بنتا۔ بھائی لڑکی والے تھوڑا بہت دیکھ سکتے کہ لڑکا مالی اعتبار سے اتنا خوشحال ہونا چاہیے کہ کم سے کم کھانے پینے رہائش کا انتظام کر سکے لڑکی کے لیے، پر لڑکوں کی طرف سے جو مال کا انتظام ہو رہا ہے، مطالبہ ہو رہا ہے جہیز کے نام پر، اتنا لاکھ روپیہ دو، اتنے ایسی گاڑی چاہیے، اتنے باراتی آئیں گے، یہ تو شرعاً اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی اس کی گنجائش شریعت میں نہیں۔ تو آسان کرے نکاح کو، پہلا نکاح بھی آسان کرے، دوسرا نکاح بھی آسان کرے۔ معاشرے میں بدکاری کے عام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پہلا نکاح بھی مشکل ہے، یہ بھی وجہ کہ دوسرا نکاح بھی بہت مشکل ہے۔ پہلا تو مشکل ہے، دوسرا تو ناممکن ہے۔ پہلا تو چلو گھسیٹ کے لوگ کر لیتے ہیں، دوسرے
پانی پی کے بولتا ہے دوسرا نکاح تو ہم نے حرام ہی کیا ہوا ہے معاشرے کے اندر. دوسرا نکاح تو معاشرے میں حرام ہی ہو گیا. جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو بندے حرام نہیں کر سکتے. ہر آدمی دوسرا نکاح نہیں کرتا ہے. جیسے ہر آدمی کی کھانے کی کیپیسٹی ہوتی ہے, کوئی کم کھاتا ہے کوئی زیادہ کھاتا ہے, ویسے نکاح کے معاملے میں بھی کسی مرد کی اگر ضرورت ہے اور ضرورت ہو سکتی تبھی تو شریعت نے حلال کیا ہے. شریعت کسی گندی چیز کو تو حلال نہیں کرے گی نا. تو شریعت نے حلال کیا اس کا مطلب ہو سکتا ہے معاشرے میں دو چار لوگ ایسے ہوں جن کی ضرورت ہو سکتی ہے دوسرا نکاح. اگر کسی کی ضرورت ہے اور وہ اپنی ضرورت کو حلال طریقے سے پورا کر رہا ہے, معاشرے کو یہ اجازت نہیں کہ اس پر ملامت کرے. اللہ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون, جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور صرف حلال طریقے سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں, فإنہم غیر ملومین, ان پر کسی طرح کی ملامت کا کسی کو حق نہیں ہے. بلکہ یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے خیر کے لیے ہی رکھا ہے. معاشرے میں کم سے کم اتنے مرد دوسری شادی کرنے والے ہونے چاہیے کہ کوئی عورت معاشرے کے اندر بغیر نکاح کے نہ رہ جائے. دوسری شادی کا اصل مقصد یہ نہیں کہ مرد دو شادیاں کر لے. دوسری شادی کا اصل مقصد یہ کہ ہر عورت کو ایک شوہر مل جائے. اور اگر ہر مرد ایک شادی کرے گا تو معاشرے میں بہت ساری عورتوں کو شوہر ہی نہیں ملے گا, کیونکہ ہر معاشرے میں عورتوں کی تناسب, ان کی آبادی کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بیوہ مطلقہ کتنی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں گھر میں, زیادہ عمر کی عورتیں ہیں, ایسی کنواری عورتیں جو معذور وغیرہ ہیں, نکاح ہی نہیں ہو رہا ان کا, کیونکہ ہر مرد ایک ہی نکاح کر رہا ہے. تو بہت ساری عورتیں محروم رہ جا رہی ہیں شوہروں سے. تیسری چیز نکاح کے آسان کرنے کے معاملے میں یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو یہ ہوتا ہے 50 سال 55 سال 60 سال کی عمر میں اگر بیوی کی موت ہو گئی ہے, ایسے آدمی کا نکاح بھی ہمارے معاشرے کے اندر معیوب سمجھا جاتا ہے. یہ آپ کیا ہو جاتا ہے, آپ کیا ہوتی ہے شادی, ہاں 50 55 60 سال کی عمر میں اگر بیوی کی موت ہو جائے, ایسے مرد کا نکاح ہمارے معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے. حالانکہ ہماری شریعت میں تو معیوب نہیں ہے, بلکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, اللہ کے رسول کا پہلا نکاح تو 25 سال کی عمر میں ہوا حضرت خدیجہ سے. 40 سال کے تھے اللہ کے نبی جب آپ کو مبعوث کیا گیا. حضرت خدیجہ کی وفات کب ہوئی؟ سن 1090 میں, یعنی اس وقت اللہ کے نبی کی عمر کتنی تھی؟ 50 سال. حضرت خدیجہ کے علاوہ جتنی بھی عورتوں سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا سب سے 50 سال کے بعد کیا. حضرت عائشہ سے, حضرت سودا سے, حضرت صفیہ سے, ام حبیبہ سے, جتنی عورتوں سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا سب 50 کے بعد کیا. ہمارے یہاں 50-55 سال کی عمر میں بیوی کی موت ہو جائے اور باپ اگر نکاح کرنا چاہے تو بچے ہی باغی ہو جاتے ہیں. زندگی بھر بیوی بولتی ہے بوڑھے ہو جائیں گے, زندگی بھر بیوی بولتی ہے میں مر جاؤں گی تب کر لینا. بیوی مر جاتی ہے تو بچے نہیں کرنے دیتے. ہاں حضرت کسی بھی ایج میں ایک مرد کا بلوغت کے بعد بغیر نکاح کے رہنا اسلامی شریعت میں عیب ہے, بری بات ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ, کہ اپنے بے نکاح لوگوں کا نکاح کراؤ. ایم کا مطلب ہوتا ہے وہ عورت جس کا شوہر مر گیا ہو یا وہ مرد جس کی بیوی مر گئی ہو. ایسے عورتوں کو ایم کہا جاتا ہے, مردوں کو بھی ایم کہا جاتا ہے. اللہ نے کہا ایسے لوگوں کی شادی کراؤ, حکم دیا ایسے لوگوں کی شادی کرانے کے لیے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے اگر میری زندگی کا ایک دن باقی ہو اور میری نکاح میں کوئی عورت نہ ہو, میں ایک دن بھی بغیر نکاح کے نہیں رہوں گا, ایک دن کے لیے شادی کر لوں گا. عیب سمجھا جاتا ہے معاشرے میں ایسے مردوں اور عورتوں کا رہنا. ہمارے یہاں مرد شادی کرنا چاہے تو عورتیں تیار, گھر والے تیار نہیں ہوتے ہیں. اور بیوہ عورتوں کو بھی کہا جاتا ہے, میں نے دیکھا 35 سال 40 سال عورت کی کیا عمر ہوتی ہے, 35 سال 40 سال کی عورتیں جوان ہوتی ہیں, ان کو نصیحت کی جاتی ہے ارے بچوں کے سہارے زندگی کاٹ دو. کیوں بھائی, اللہ نے تو نہیں کہا اس کو بچوں کے سہارے زندگی کاٹنے.
اللہ تو فرما رہا ہے انکحوا الایام منکم، تمہاری بیوہ عورتوں کا نکاح کراؤ، مطلقہ عورتوں کا نکاح کراؤ، مختلع عورتوں کا نکاح کراؤ. یہ جاہل لوگ بولتے ہیں بچوں کے سہارے زندگی کاٹ دو. وہ ایک پاکستان کا جو جاہل مفتی ہے، کیا نام ہے اس کا، طارق جمیل، اس کو دیکھا پتہ نہیں کون سی حدیث گڑھ کر کے لا رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہونے کے بعد شادی نہ کرے تو اس کا یہ ثواب ہے. کڑی حدیث، کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں آتی ہے جس میں کسی عورت کی فضیلت بیان کی گئی ہو جس نے بیوہ ہونے کے بعد شادی نہیں کی. بلکہ قرآن کیا ہے کہ بیوہ عورتوں کی شادی کراؤ. پتہ نہیں کہاں سے گھڑ کے حدیث لے کے آ جاتا ہے یہ بندہ. قرآن کی صریح آیت ہے انکحوا الایام منکم. یہ بھی معاشرے کے اندر بدکاری کے عام ہونے کی ایک وجہ ہے. ابھی میں نے بتایا 3 سال کی بچی کا ریپ جس نے کیا 57 سال کا آدمی ہے. 3 سال کی بچی کا ریپ کر دیا اس نے. اور صرف جنسی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ایک مرد کی جنسی ضرورت بھی ہوتی ہے بڑھاپے میں. اس کو خدمت کے لیے بھی بیوی چاہیے ہوتی ہے، اس کو اپنا وقت گزارنے کے لیے ایک ذہنی ضرورت بھی ہوتی ہے بیوی. بڑھاپے میں تو آدمی بہت تنہا ہو جاتا ہے بھائی اگر بیوی کی موت ہو جائے. جوانی تو بغیر بیوی کے کٹ سکتی ہے، بڑھاپا زیادہ مشکل ہوتا ہے بغیر بیوی کے کاٹنا. اس لیے سمجھدار لوگ بیک اپ لے کے رکھتے ہیں پہلے سے. تو یہ تینوں مرحلے میں نوجوانوں کا بھی نکاح آسان ہونا چاہیے. پہلا نکاح بھی، دوسرا نکاح بھی، بڑھاپے میں نکاح بھی. یہ پورا سسٹم ہے. اور صرف نکاح نہیں، عورتوں کو باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ نکاح کے بعد اپنے شوہر کی ضرورتوں کو سمجھے. معاشرے میں زنا کے عام ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی کہ شادی تو ہو گئی، عورت مرد کی ذہنی، جسمانی، نفسیاتی تقاضوں کو پورا نہیں کر رہی ہے تو وہ گناہ کے راستے پہ چلا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مرد کے لیے صرف اجازت ہو گئی ہے کہ وہ گناہ کا کام کرے، لیکن اگر مرد گناہ کر رہا ہے تو بعض مرتبہ اس میں عورت بھی گنہگار ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کی ضرورت پوری نہیں کر رہی. یہ ہمارے یہاں مغربی تہذیب سے ایک چیز کو باقاعدہ امپورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میریٹل ریپ. آج کل بہت میریٹل ریپ کے باتیں چل رہی ہے سوشل میڈیا پر اور انٹرنیٹ پر کہ بھائی شوہر بھی اگر عورت نہ بولے تو شوہر کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. بھائی یہ تو نکاح معاہدہ یہی ہوتا ہے کہ عورت کی ضرورت مرد پوری کرے گا، مرد کی ضرورت عورت پوری کرے گی. میریٹل ریپ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہاں، میری عورت اور مرد کے تعلق کو ریپ کا نام دینا، اصل میں جو جرم ہوتا ہے نا ریپ کا، اس کو ہلکا کرنا ہے. آپ میاں بیوی کے تعلق کو بھی ریپ بول دیں گے تو ریپ کا جرم ہلکا ہو جائے گا لوگوں کی نظر میں کہ ریپ چھوٹی چیز بن جائے گی. میاں بیوی میں بھی ریپ ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید کی ہے کہ ایک عورت اگر اس کو شوہر اس کا بلائے اور وہ نہ کر دے تو اس پر رات بھر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، تندور پہ بیٹھی ہوئی تو بھی آ جائے. اور صرف جنسی تعلق کا نہیں ہے، ذہنی سکون ایک عورت کو جو اپنی، ایک شوہر کو جو اپنی بیوی سے چاہیے، اپنے شوہر کے لیے سجنا سورنا، اس کی نفسیات کا خیال کرنا. کتنی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس کی. عثمان ابن مظعون کی بیوی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آئی حضرت عائشہ کے پاس، تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی میک اپ نہیں کیا ہوا ہے، بناؤ سنگار نہیں کیا ہے، تو کہا تم نے اپنی حالت مغیبات کی طرح کیوں بنائی ہوئی ہے؟ مغیبات ان عورتوں کو کہا جاتا تھا جن کے شوہر سفر پہ باہر دور گئے ہوئے ہو، جہاد وغیرہ پہ گئے ہو. تو جب شوہر شہر میں نہیں ہوتے تھے تو عورتیں بناؤ سنگار نہیں کرتی تھی. مغیبات عورتیں بناؤ سنگار نہیں کرتی تھی. ہمارے یہاں الٹا ہے. ہمارے یہاں شوہر ہی بیچارہ وہ مظلوم مخلوق ہے جس کے لیے عورت میک اپ نہیں کرتی. باقی دنیا بھر میں وہ پکنک پہ جا رہی ہے، خوب سج سور کے جا رہی ہے، شادیوں میں خوب سج سور کے جا رہی ہے. سارے اچھے کپڑے اس نے کبٹ میں بند کر کے رکھے. کب پہنے گی اس کو؟ جب گھر سے باہر جائے. شوہر کے لیے نہیں پہنے گی. وہ 2,500-3 ہزار کا نائکا سے میک اپ منگایا شوہر نے، وہ اس کے لیے نہیں کرے گی کبھی. وہ جب کہیں جائے گی شادی بیاہ میں، پکنک پر، جلسے میں بھی آئیں گی تو سج سور کے ہیں، پروگراموں میں بھی سج سور کے. شوہر کے لیے زینت نہیں کرے گی. یہاں سے عائشہ کہہ رہی ہے کہ تم نے اپنی حالت مغیبات کی طرح بنائی ہوئی ہے. تو حضرت عثمان ابن مظعون کی بیوی کہہ رہی ہے کیا ہی میں بناؤ سنگار کروں عثمان کے لیے، ان کو تو دن کے روزوں اور رات کی نمازوں سے ہی فرصت نہیں. دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر نماز پڑھتے ہیں، مجھ کو دیکھتے ہی نہیں ہے تو کیا سب. شوہر نہ دیکھ رہا ہو تو بیویاں سجتی سنورتی نہیں تھی. ہمارے یہاں شوہر ہی کے لیے نہیں سجتی سنورتی. تو رسول اللہ نے بلا کر کے حضرت عثمان ابن مظعون کو نصیحت کی
میں نہیں کہہ رہا ہر شوہر کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے. اگر شوہر کا مزاج ہے کہ اس کو خوبصورتی پسند ہے, اس کو زیب و زینت پسند ہے, اس کے لیے سجو سورو, اس کے لیے بناؤ سنگار کرو. اپنے شوہر کے لیے کاجل لگانا بھی ثواب کا کام ہے. باہر جو بدکاری کے فتنے ہیں حرام, تو اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے اپنی طرف, پورا بناؤ سنگار کر کے. فلائٹ پہ ہوسٹیس ہو, ہوٹل پہ آج کل ویٹریس آنے لگی ہیں, ہاں ٹرینوں میں ٹی سی عورتیں سج سور کے آ رہے. کہاں کہاں حرام اس کو اپنی طرف راغب کر رہا ہے. بینک میں جا رہا ہے, کیشیئر کی سیٹ پہ کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے, آفس میں جا رہا ہے, ڈیسک پہ کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے. اتنا سب حرام اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے. وہ بیچارہ اپنی عزت کی عفت کی حفاظت کر کے گھر پہنچ رہا ہے, تو جو اس کا حلال آپشن ہے اس کے تو کپڑے سے مسالے کی بدبو آ رہی, نقاب کا دوپٹہ ڈالا ہوا ہے, شلوار کسی اور سوٹ سے, قمیص کسی اور سوٹ سے پہنی ہوئی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کے خلاف ہے. اللہ کے رسول نے دیکھیے فرمایا, جب تم میں سے کوئی آدمی سفر پر آئے ڈائریکٹ اپنے گھر پہ نہ جائے, پہلے مسجد میں آ جائے. پہلے زمانے میں جو سفر سے لوگ آتے تھے تو لوگوں کو پتہ تھوڑی ہوتا تھا, فون وون کر کے بتا رہے میں آ رہا ہوں, ڈائریکٹ پہنچ جاتے. کہا پہلے گھر پہ آ جاؤ اور بیوی کو اطلاع دے دو کہ میں آنے والا ہوں. کیوں؟ لتستحد المغیبۃ وتمتشط الشعثۃ. اللہ کے رسول فرما رہے تاکہ جو مغیبہ عورت ہے وہ اپنے بال جھاڑ کر کے کنگھی کر لے. رسول اللہ سکھا رہے کہ شوہر اگر اتنے دنوں کے بعد گھر آ رہا ہے, بال جوڑ کر کے کنگھی کر لو اچھے سے, اور جسم میں جو صفائی وغیرہ ہوتی ہے وہ کر لو. یہ رسول اللہ نے سکھایا. رسول اللہ ہمارے باپ کی طرح ہے, جیسے باپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں ویسے رسول اللہ نے سکھایا. ہمارے عورتیں شادی سے پہلے خوب اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھتی ہیں, شادی ہوتی چھوڑ دی. لڑکا تو پھنس گیا, اب بھی جا نہیں سکتا ہے. ہاں تو یہ سارا جو سسٹم ہے نا, یہ سسٹم کس لیے؟ معاشرے کو بے حیائی سے بچانا. اس سسٹم کے بعد پھر آخر میں قانون بھی, کہ سب اتنے بیریئر توڑ کر کے پھر بھی کوئی زنا کی طرف جانا چاہے تو پھر اس کو قانون کا ڈر ہونا چاہیے. ہم صرف قانون کی بات کرتے, اسلام نے قانون بنایا نہیں. اسلام نے قانون سے پہلے نظام بنایا ہے, نظام سے پہلے ذہن بنایا. اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو ہر طرح کی بے حیائی اور فحاشی سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ.